کہا مسلمان کی بستی کی پہچان کرنی ہو تو دو چیزوں کو دیکھنا. تمہیں پتہ چل جائے گا یہ مسلمانوں کی بستی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو بوڑھے لوگ ہوں، ضعیف لوگ ہوں، چائے کی دکان پر بیٹھ کر اخبار پڑھتے ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ دنیا کی باتیں کر رہا ہو. وہ انسان جس کو اب اللہ نے بال سفید کر دیا اور عمر کو پہنچ گئے، جس کو اللہ اللہ کرنے کی ضرورت ہو کہ اب نہ جانے کس وقت بلاوا آ جائے، اس کے باوجود وہ دنیا داری میں لگا ہوا ہو، اخبار چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر اخبار پڑھ رہا ہو، ہنسی مذاق کر رہا ہو اور چھوٹے چھوٹے بچے دھول مٹی میں کھیل رہا ہو، سمجھ جانا کہ مسلمانوں کی بستی ہے. اور یہی حال ہے ہماری بستی ہو. صفائی ستھرائی جو ایک ایمان کا نصف حصہ ہے، آج مسلمانوں کے اندر وہ چیز نہیں پائی جائے. ہمارے گھروں کے سامنے گندگیاں پڑی ہوئی ہے، راستوں میں گندگیاں پڑی ہوئی ہے، ہم آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم مسلمان ہیں. وہ مسلمان جس کی صفائی ستھرائی پر اللہ کے نبی نے ایمان کا نصف حصہ قرار دیا ہو، آج وہ چیز ہمارے اندر موجود ہے. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے روز اللہ رب الجلال ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے نام اعمال اللہ دائنے ہاتھ میں رکھ دے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخلہ نصیب فرما دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہو جائے، آپ کی شفاعت نصیب ہو جائے. تو میرے بھائی ضروری ہے کہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا ہو، اپنے اندر حسن اخلاق کو لانا ہوگا، اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی کو لانی پڑے گی اور اپنے گفتار سے، اپنے کردار سے اللہ کے بندوں کو یہ دکھانا ہوگا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، امتی ہیں، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تب جا کر کے یہ چیزیں روش محشر میں اللہ کے سامنے ہمیں اللہ کی رحمت نصیب ہوگی، اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت نصیب ہوگی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح طور پر یہ فرما دیا کہ جس کو میری شفاعت چاہیے، جس کو میری محبت چاہیے، جس کو میری قربت نصیب ہونا چاہیے، اس کو چاہیے کہ وہ حسن اخلاق کو اپنائے، اپنے کردار